बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तैमूर खान इस वक्त दरिया स्वात के किनारे खड़ा हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि स्वात में आज एक ऐसा वाक़या हुआ है कि सारे स्वात को गम में डबो दिया है। हुआ कुछ यूँ है कि ऊपर मिंगवरा बाईपास में एक फैमिली आई थी पंजाब से, 17-18 तादाद थी उनकी। वो दरिया के बीच बैठे हुए थे। उसमें दरिया में जो है ना तुग़यानी आ गई थी। तुग़यानी की वजह से वो बीच में फंस गए, तो उसी वजह से जो है ना उनकी मौत हुई है और चंद एक को बचा ले गए, लेकिन ज़्यादातर दरिया के मौजें बहा कर ले गई है। तो एक ही बहुत ही दिलखराश वाक़या स्वात में हुआ है और इस वजह से स्वात में एक गम की फिज़ा है। मैं आपको दरिया के बारे में थोड़ा समझाता हूँ, जो भी यहाँ सैर करने लोग आते हैं उनके लिए, ताकि उनको थोड़ी जानकारी हो और समझ उनको। जो भी लोग आते हैं पंजाब से ख़ासकर सैर करने के लिए, दरिया स्वात को देखने के लिए, तो उनको चाहिए कि दरिया के जो है ना रविश को देखा करें। जब आप दरिया के किनारे बैठते हो और इस दरिया का जो है ना पानी बिल्कुल ग्रीन होता है। अमूमन दरिया का जो पानी है बिल्कुल ग्रीन होता है। इस तरह का जो है ना वो पीला या इस तरह का तुग़यानी टाइप का नहीं होता। जब आप समझते हो कि दरिया का पानी जो है ना तुग़यानी टाइप का है या पीला हो गया है, तो बराए मेहरबानी उसी टाइम जो है ना दरिया से साइड पे हुआ करे। इसकी वजह ये है कि जब तुग़यानी होती है और आगे जो है ना बारिश पड़ता है, तो दरिया में एक ज़बरदस्त सैलाबी रेले निकलते हैं। आपको अमूमन आपको अंदाज़ा नहीं होता, ये दरिया बहुत लंबी है। अगर यहाँ पर बारिश ना हो तो इसका मतलब ये नहीं कि बारिश नहीं हो रही, लेकिन हो सकता है कि आगे पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो। तो बारिश हो रही है तो सैलाबी रेला आने के इम्कानात होते हैं। जब भी सैलाबी रेला आता है तो ये उसका रंग जो है ना पीला पड़ जाता है। जब आपको लगे कि दरिया का कलर पीला हो गया है, तो पूरी तौर पर आप साइड पे जाया करो और अपने आप को महफूज कर लिया करो। दूसरा एक मैं मशवरा दूंगा, जो सियाह आते हैं दरिया के किनारे बैठ जाते हैं, उनको मैं ये मशवरा दूंगा कि जब आप आते हो दरिया के किनारे बैठ जाते हो, तो सबसे पहले आप देखा करें कि आपका अगर दरिया का पानी का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है तो आप पूरी तौर पर वहाँ से हट जाया करें, क्योंकि 1-2 मिनट में वो दरिया का फुल जो रेला होता है वो पहुंच जाता है। तो फिर आप दरिया के बीच से निकल नहीं सकते हो। अब इसका दरिया का डिज़ाइन देख लो ना, तो दरिया के बीच बीच में जो खुले खुले जगह होते हैं जहाँ पानी नहीं होता, लेकिन जब दरिया आ जाता है तो इस पे बहुत सारा पानी जमा होता है और बहुत ही खतरनाक लेवल इख्तियार कर लेता है। अभी जो मैं खड़ा हूँ ना, अगर ज़्यादा फ्लड आवे ना तो मेरे से भी ऊपर इसका लेवल होगा। तो जब भी आपको लगे कि भाई फ्लड आ रही है, तो आप कोशिश करें कि साइड पे हुआ करें। और एक इस बात का जो है ना आप ध्यान रखा करें कि जब आप आ जाते हो तो बाज़ मकामात पर ऐसा है कि दोनों अतराफ से लोगों ने जो है ना वो दरिया को तंग किया हुआ होता है, दरिया के किनारों पे लोगों ने कब्जे किए होते हैं। तो बाज़ इलाकों में जो है ना दरिया फैला हुआ नहीं होता, वो एक उसका जो हुजम है ना वो थोड़ी जगह पे बहता है दरिया का पानी। तो वही जगह सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि उसका जो है ना बहाव जो है ना बहुत तेज़ और गहरा होता है। तो ऐसी जगह पर बैठा करें जहाँ बिल्कुल खुला दरिया हो। खुला दरिया हो उसमें जो है ना अगर दरिया आता भी हो, लेकिन वो पानी आप तक थोड़ा पहुंचेगा। तो मेहरबानी करके अपने आप को महफूज रखें। खासकर सियाह को मैं ये मशवरा देता हूँ। सियाह जो दूर से लोग आते हैं उनको अंदाज़ा नहीं होता कि दरिया का लेवल किस तरह का होता है। तो मेहरबानी करें दरिया को जब आते हो सैर करने के लिए तो अपने आप को महफूज रखा करें। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी जो स्वात में फ्लड आया है, ये ऐसा फ्लड नहीं है कि बहुत तेज़ और बहुत ही खतरनाक रेला था। इसका मतलब ये था कि वो जो सयाह आए थे वो एक दरमियान में बैठे हुए थे, दरिया के दरमियान में। थोड़ा सा भी अगर फ्लड आवे और आप दरमियान में फंस जाओ तो वो भी आपके लिए खतरनाक है। वो ये लेवल नहीं था कि वो बहुत ज़्यादा रेला था या बहुत ज़्यादा खतरनाक जो है ना वो सैलाबी रेला था या तुग़यानी थी, लेकिन वो ऐसे जगह पर बैठे हुए थे कि जब से दरिया आई, पानी दरिया में आया, तो वो बीच में फंस गए। अगर वो सबसे पहले अगर उसको ये जानकारी थी कि भाई पानी अभी थोड़ा है, अभी ज़्यादा नहीं आया है, तो वो निकल सकते थे, लेकिन वो मकामी लोग नहीं थे। उनको दरिया का जो है ना वो दरिया का जो एक होता है ना अपना एक अंदाज, उसका अंदाज़ा नहीं था कि भाई दरिया में सैलाब किस तरह आता है और दरिया का पानी खतरनाक किस तरह होता है। तो मेहरबानी करके जब भी आप आते हो, तो ख़ासकर सयाह, तो आप मेहरबानी कीजिए दरिया के बीच में अगर बैठना हो तो बिल्कुल मोहतात रहिए और देखें कि दरिया का पानी पीला तो नहीं है, तब इसमें तुग़यानी, अगर तुग़यानी और पीला पानी है तो आप इससे दूर रहा करो, क्योंकि ये जो है ना उसमें जो है ना आगे अगर बारिश हुई है तो इसमें नए नए रेले इस दरिया में शामिल होते हैं। मुख्तलिफ तंगे होते हैं, मुख्तलिफ इलाके होते हैं। अगर एक इलाके में बारिश हो तो उसका पानी दरिया में आके शामिल होता है, तो इस दरिया का लेवल और ऊपर हो जाता है। तो मेहरबानी करें जब भी आप आते हो तो दरिया के साथ जो है ना वो दरिया से दूर बैठा करें,
تاکہ آپ کے لیے کوئی مصیبت نہ پڑے. ابھی تھوڑی میں بات کر لیتا ہوں جو سوات میں سیالکوٹ کی فیملی آئی تھی, سیالکوٹ سے مہمان آئے تھے سوات سیر کے غرض سے. تو جو واقعہ ہوا ہے, اب بھی بہت سارے جگہوں پہ سرچ آپریشن جاری ہے, اور جو ہے نا بہت سارے تقریباً 7-8 لاشیں جو ہے نا دریا سے مختلف جگہوں پہ ریکور کی گئی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے ایک دوست نے اطلاع دی کہ وہ آگے جو لڑناکے ہے تقریباً منگورا سے تقریباً 30-25 کلومیٹر دور ہے, وہاں پر بھی ایک ڈیڈ باڈی کو ریکور کیا گیا ہے. شنگاردار اور برکوٹ کے علاقوں میں ڈیڈ باڈی ریکور کی گئی ہے, اور غالگی کے مقام پر بھی کی گئی ہے. اس میں مصیبت یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک جگہ پر ڈوب جاتے ہو تو یہ دریا کا پانی اتنا تیز ہوتا ہے کہ آپ چند منٹوں میں چند گھنٹوں میں آپ کو بہت زیادہ دور لے کے جاتی ہے آپ کی باڈی کو, آپ کے جسم کو. تو بہت ہی ایک ایسی موت ہوتی ہے کہ اس سے اللہ کی پناہ ہو, بہت ہی خطرناک بولی دیر. بہت سارے ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ اگر آپ دریا کا پانی اگر کوئی کسی کو بہا کر لے جائے تو اس کی ڈیڈ باڈی ڈھونڈنا بھی ایک مشکل عمل پھر ہوتا ہے. تو جو حضرات آتے ہیں یہاں پر اپنی جو ہے نا خاص احتیاط کیا کریں, کیونکہ دریا کے ساتھ اگر آپ اس طرح بے احتیاطی کرو گے تو یہ بالکل جان لیوا ہے. دریا کا پانی جب اس میں طغیانی آتی ہے اور اس میں آپ اپنے آپ کو سیکیور نہیں کرتے, اپنا خیال نہیں رکھتے ہو, تو دریا کا پانی آپ پہ رحم نہیں کھائے گا پھر. تو مہربانی کیجیے جب بھی کوئی آتا ہے اپنا خیال بھی کیجیے. اور یہ دریا کا پانی یہ سوات کا دریا جو ہے نا, اس کو میں اکثر میں کہتا ہوں یہ موت کی دریا ہے. اس میں بہت سارے اموات ہوتے ہیں. اکثر لوکل لوگ اس میں نہاتے, خاص کر چھوٹے بچے, ان کو یہ نہیں ہوتا کہ یہ جگہ گہری ہے یا اس طرح کا ہے. 1-2 منٹ میں آپ یہ پانی جو ہے نا آپ کسی کی جان لے سکتی ہے, تو بہت ہی خطرناک ہے. اور یہ ایسی دریا ہے نا کہ اس کے بیچ میں بہت سارے بڑے بڑے پتھر پڑے ہوتے ہیں. اس میں بندے اگر اس میں گر جائے تو وہ پتھر کے لگنے کی وجہ سے بھی موت ہوتی ہے. آپ اپنے آپ کو جیسے اسٹیبل نہیں کر سکتے, کھڑے نہیں ہو سکتے اس دریا میں, کیونکہ اس میں ایسے پسٹن والے پتھر ہوتے, اگر اس میں آپ کی پاؤں لگ بھی جائے تو آپ کو وہ گرا دیتی ہے دریا کے بیچ میں. تو بہت ہی خطرناک ہے. میرے خیال میں اپنے آپ کو دریا کے غضب سے بچانا چاہیے. اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اگر دریا کے کنارے مختلف اکثر ہوتے ہیں لوگ, وہ اس میں ٹریکٹر وغیرہ یا شیول کے ذریعے اس میں کھدائی کرتے ہیں ریت کے لیے, بجری کے لیے, تو جگہ جگہ اس دریا کو جو ہے نا اس میں جو ہے نا بڑے بڑے کھڈے بنائے ہوتے ہیں. اور اس میں اگر پانی ٹھہر جائے تو کسی بندے کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ یہ دریا یہاں یہ جو جگہ ہے یہ گہری ہے یا اس سے پانی جو ہے نا وہ کم ہے یا گہرا نہیں ہے وہ جگہ. تو یہ بہت ہی خطرناک ہے. اپنے آپ کو بچائیے, کیونکہ جب بھی آپ دریا میں آئے تو خاص کر میں کہتا ہوں جو شیول کی مشین اس میں کام کرتی ہے, جگہ جگہ اس کو کھدائی اس کی کرتی ہے, اس میں جو ہے نا بڑے بڑے کھڈے بناتی ہے, وہ جو ہے نا سوات کی اس دریا کی خوبصورتی کو خراب کر لیتے ہے. اور اس میں جو ہے نا اس کو بناتی ہے ایک موت کا وسیلہ بناتی ہے کہ اس میں اگر کوئی بچہ گر جائے. بہت ساری اموات اس وجہ سے ہوئی, اگر کھڈے بنے ہوتے شیول مشین والوں نے ریت اور بجری نکالنے کے لیے وہ جگہ جگہ اس میں کھدائی کرتے ہیں غیر قانونی طور پر. تو وہ جب آتے اس میں بچے نہاتے ہیں تو ان کو بچوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ جگہ گہری ہے یا سے پانی کا لیول کم ہے. تو وہ جب اس میں ڈوب جاتے ہیں تو بہت سارے ہماری لوکل ہمارے گاؤں کے بہت سارے یا جو سوات کے بہت سارے بچے اس میں ڈوب جاتے ہیں, بڑے بھی ڈوب جاتے ہیں. اس میں بہت سارے موت ہوتے ہیں. میرے خیال میں سب سے پہلے تو اس میں جو شیول کی جو کھدائی اس میں ہوتی ہے اس کو منع کرنا چاہیے کہ بھائی آپ یہاں پر جو ہے نا کھدائی نہ کریں. اس کو سوات کی دریا کی خوبصورتی اور اس کا جو ہے نا وہ اس میں جو موت کے کڈے بنا رہے ہو اس پہ مکمل طور پابندی ہونی چاہیے. اس بات کو جو ہے نا اگر اس پہ ہموار دریا بہ رہی ہو اتنا خطرناک نہیں ہے جتنے آپ اس میں کڈے بناؤ جہاں پہ. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شیول مشین یا ٹریکٹر آ کے نا اس سائڈ کے دریا کو اس طرح موڑ لیتے ہیں, یہاں دوسری طرف کے وہ کر لیتے ہیں, تو دریا کو ایک ناہموار اور بہت ہی خطرناک ایک دوسرے کے لیے بناتے ہیں. دریا کو جو خوبصورتی ہے اس کو بھی مان پڑ جاتی ہے. تو میرے خیال اس چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. انتظامیہ کو چاہیے کہ دریا میں جتنے بھی شیول وغیرہ ٹریکٹر وغیرہ کام کرتے ہیں اپنے لیے وہ بجری اور ریت نکالتے ہیں, اس میں جگہ جگہ اس میں کڈے بناتے ہیں, تو اور لوگوں کے لیے بھی اور سوات کے دریا کے لیے بھی اچھا نہیں ہے, اور لوگوں کے لیے خطرناک قسم بہت سارے موت ہوئی ہے. تو اس کو منع کرنا چاہیے, اس پر پابندی ہونی چاہیے. عموماً جب سوات دریا میں فلڈ آتا ہے تو اس کا بہاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے. یعنی آپ اگر اس سڑک کو دیکھ رہے ہو نا, پچھلے سال جو فلڈ آیا تھا نا تو وہ سڑک کے اوپر بہ رہا تھا. ابھی یہ فلڈ اتنا زیادہ نہیں ہے, لیکن بدقسمت فیملی تھی دریا کے بیچ میں پھنس گئی. تھوڑا سا پانی ان کے لیے بہت زیادہ فلڈ بن گیا. تو اب بھی ایسا نہیں ہے کہ سوات دریا میں بہت زیادہ فلڈ ہے, لیکن اوپر تھوڑی بہت بارش ہو گئی ہے تو
سوات دریا میں تقریباً 50-60% اس کا اس کے پانی میں بہاؤ کا اضافہ ہوا ہوگا میرے خیال میں، اتنا زیادہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے ایک فیملی بیچ میں پھنس گئی، تو وہ جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ پانی آ گیا، ان کو تیرنا نہیں آتا تھا، تو سارے بیچارے اس میں ڈوب گئے۔ اگر فلڈ آوے تھے نا تو یہ سارا یہ جو ہے نا یہ یہاں تک پانی آ جاتا ہے بالکل، یہ بھی اگر میں یہاں پہ چل رہا ہوں نا تو اس راستے پہ، تو اس کا جو ہے نا یہ بھی ڈوب جاتا ہے، اتنا زور سے جو ہے نا فلڈ آتی ہے۔ تو ابھی جو ہے نا فلڈ اتنا زور سے نہیں تھا، لیکن بدقسمت فیملی تھی، جس طرح بھی ایسا تھا نا، جس طرح آپ اس خشکی والی جگہ بیٹھ جاؤ اور تھوڑا سا پانی زیادہ ہو جائے، اس طرح بھی پانی آ جائے اور اس طرح بھی آپ کو تیرنے کی جگہ نہ ہو، آپ کو جانے کے لیے جگہ نہ ملے، تو آپ اس میں پھنس جاتے، اس طرح کا ایک واقعہ ہے۔ میرے خیال میں فیملی بدقسمت تھی، اور اس کو کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ آپ یہاں نہ بیٹھو، یا فلڈ آ رہی ہے، آپ سائڈ پہ ہو جاؤ۔ میرے خیال میں وہ مقامی جو لوگ تھے جو ان کو دیکھ رہے تھے، ان کو بچانا چاہیے تھا، پہلے بتانا چاہیے تھا کہ بھائی تھوڑی فلڈ آ رہے ہیں، اب تھوڑا سائڈ پہ ہو جا، جہاں آپ ایک ہوٹل کے ساتھ ایک ہوٹل تھا ان کا، تو اس ہوٹل والے کو بتانا چاہیے تھا کہ بھائی آپ سائڈ پہ ہو جاؤ۔ تو بھائی ایک ہو گیا، واقعہ ہو گیا، تو بہت ہی افسوسناک واقعہ۔ تو میں نے آپ کو تھوڑی بہت جو بتایا کہ بھائی کس طرح اپنے دریا کو جانچنا ہے کہ بھائی ابھی فلڈ آ رہی ہے، تو سب سے پہلے جب عام روٹین میں ہوتا ہے، عام روٹین میں جو ہے نا وہ دریا کا پانی جو ہے نا وہ بالکل گرین ہوتا ہے، سوات دریا کا۔ اگر آپ کو لے کر دریا کا پانی پیلا ہو گیا اور اس میں فلڈ آ رہی ہے تو آپ بالکل سائڈ پہ ہو جاؤ۔ اگر 1-2 منٹ میں آپ سائڈ پہ نہیں ہوتے تو اس کا جو مزید ریلا ہے نا اس میں شامل ہوتا ہے، 1-2 منٹ میں اس کا بہاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پھر جب بھی آپ کو لگے کہ بھائی دریا کا رنگ جو ہے نا وہ پیلا پڑ گیا، اس میں فلڈ ہے، تو آپ بالکل سائڈ پہ ہو جاؤ۔ تو سب سے بیسٹ وہی ہے، سب سے آسان طریقہ کہ بھائی عام طور پر اگر فلڈ نہ ہو دریا میں، تو دریا کا پانی جو ہے نا وہ ہوتا ہے بالکل گرین، تو آپ کو لگے گا کہ بھائی اس میں فلڈ آتا ہے، تو پھر اس کا پیلا پڑ جاتا ہے پانی۔ سب سے آسان طریقہ یہ ہے جانچنے کا۔ تو آپ کو یہ سب دکھانا ہے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو انجری نہ ہو، آپ کو جو ہے نا آپ کی سیفٹی ہو، آپ اپنا ادا کرنا ہوتا ہے نا بھائی۔ جب بھی یہ سوات آتے ہو تو بارش کے دنوں میں نہ آئے کرو، بعض ایسی خاص کر برسات کے دنوں میں فلڈ آنے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں، تو جب بارش ہو فلڈ والی ہو تو سوات میں پہاڑی علاقوں میں جانے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے علاقے میں رہو، سیف رہے۔ اور دریا کے کنارے بیٹھنے سے بھی آپ جو ہے نا اگر بیٹھتے بھی ہو دریا کے کنارے، لیکن ایسا بیٹھا کرو کہ آپ محفوظ اور آپ سائڈ پہ ہو، کہ آپ کے لیے خطرہ نہ ہو۔ خاص کر جو ہے نا آپ فیمیل اگر آپ کے ساتھ ہو تو پھر زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ فیمیل کو تو بالکل تیرنا بالکل آتا بھی نہیں ہوگا نا، تو اس حساب سے اپنا خیال رکھیے۔ تو میں اپنے پروگرام اسی علاقوں میں یہ پر ختم کر لیتا ہوں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ میرے دیکھنے کا، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔